ان کے دروازے پہ جھکا ہوا اگر آپ آمادہ ہیں تو میرا دل ہے کہ اس علی کا بھی تذکرہ ہو جو چوتھے نمبر پہ آیا ہے۔ صحیح بات میرے ذہن میں آگئی، شاید آپ کے نصیب کی ہے۔ پوری دنیا میں حضور قیامت تک 4 ہستیاں ہیں جن پر خدا ہونے کا دعویٰ۔ کتنی ہستیاں ہیں؟ پہلے آپ میرا امتحان لے رہے تھے، اب میں آپ کا امتحان لینے لگا۔ 4 ہستیاں ہیں جن پر خدا ہونے کا دعویٰ۔ پہلا فرعون ہے کہ نہیں، دوسرا نمرود، تیسرا شداد، چوتھا میرا مرشد علی۔ کمال ہے 3 جو علی کے برابری میں آنے کی کوشش کرتے رہے ان پہ آج بھی لعنت ہے۔ یار خدا را پہنچ جانا ہے کہ نہیں؟ جو پہنچے ہیں میرا سلام۔ بھئی فرعون، نمرود، شداد۔ فرعون میں کچھ کہہ رہا ہوں، فرعون، نمرود، شداد، چوتھا ہے علی۔ پہلے 3 فرعون، احسان کرتا ہوں، پہلا فرعون، دوسرا نمرود، تیسرا شداد، چوتھا میرا مرشد۔ تینوں میں اور علی میں فرق ہے۔ تینوں نے کہا مجھے خدا مانو ورنہ قتل کر دوں گا۔ میں آسان کرتا ہوں، 3 کہتے رہے ہمیں خلیفہ مانو ورنہ قتل ہو جاؤ۔ علی نے کہا اگر خدا مانا تو قتل کر دوں گا۔ جھوٹے اور ہیں۔ بہت اچھا۔ دنیا کسی کو شناختی کارڈ میں ثابت کرنے لگی ہوئی، کسی کو پاسپورٹ میں داخل کرنا چاہ رہی ہے۔ بھئی یاد رکھیں، اگر آپ اسی طرح شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو کام بگڑ بھی سکتا ہے۔ بگڑ سکتا ہے یا نہیں؟ بعض اوقات بندہ کہنے لگتے ہیں لمبی زندگی پہ لعنت، ہم زندگی چھوڑ کر کہتے ہیں کہ تیری لمبی عمر پہ لعنت۔ اور یاد رکھنا یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، لعنت جانتی ہے کہ کس عمر تک جانا ہے۔ لعنت جانتی ہے، میں نے یہ پڑھنا نہیں تھا، ذہن میں آ گیا، سنتے جائے۔ لعنت بہتر جانتی ہے کہ لعنت کا صحیح حقدار کون ہے، اور لعنت حقدار تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ لعنت صراط مستقیم پہ چل کے بھی پہنچ سکتی ہے، یو پہ چل کے بھی پہنچ سکتی ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں لعنت یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں یو ٹرن نہیں ہے نا، بزرگ بیٹھے تائید کریں، ہمارے ہاں صراط مستقیم سیدھا، اس لیے کہ یو ٹرن وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی یو ہو۔ یار میں کہاں جاؤں، اس سے زیادہ کھل کے بھی نہیں میں پڑھ سکتا، جہاں کوئی یو ہو۔ اسے کہنا بڑا آسان ہے کہ وہ وہاں بھی ہیں، وہ وہاں بھی ہیں، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ حضور شناختی کارڈ میں عمر ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کہا آپ کا عمر کیا ہے؟ سلامت رہیں، تانیث ہے، مؤنث۔ یا تو جسے ثابت کر رہے ہو پہلے اسے مؤنث ثابت کرو۔ اگر مؤنث ثابت کرنا چاہا تو نہ وہ مذکر رہے گا نہ مؤنث، مخنث ضرور ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب یہ تو تاریخ کا ایک الگ چیپٹر ہے کہ وہ کتنے صحیح تھے اور کتنے مخنث تھے، یہ ممبر گوارا بھی نہیں کرتا کہ ان کے نام لیے جائیں۔ حضور جن کے نام پر یہاں جیل ہو جاتی ہو، ہے کہ نہیں؟ کہاں پہنچے ہو؟ جن کے نام، توجہ میری طرف رکھیے گا، جن کے نام یہاں جیل کرا دے ان کے نام وہاں جنت تک کیسے لے کے جائے گا؟ جن کے نام یہاں نہیں بخشوا سکتے ان کے نام وہاں کیسے بخشوائیں؟ جہاں بھی بخشوائے
تو علی بخشوائے گا، وہاں تک بھی لے کے جائے گا تو علی لے کر جائے گا۔ اس لیے کہ علی خدا کی قدرت کاملہ کمال ہے۔ علی اس غالب علی کل غالب کا مظہر ہے کہ جسے خدا نے خود غالب علی کل غالب بنا دیا۔ بھئی بڑے بڑوں کو ان کی دہلیز تک آنا پڑا۔ چلے آسان کرتا ہوں، یہ جو میرا چوتھا امام ہے، یہ مجلس ان سے منسوب، میرے مولا کا اصل نام ہے علی ابن الحسین، ایسے ہی ہے نا، علی ہمارا ہے دو چار دن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی یہ بھی علی ہے۔ کتنا بڑا علی ہے؟ اتنا بڑا علی ہے کہ عابدین کی حویلی میں زین العابدین ہے۔ سلامت رہو۔ عابدین کی حویلی میں، اور آسان کرتا ہوں، ساجدین کی حویلی میں سید الساجدین ہے۔ نہیں آسان کرتا ہوں، بھئی مصطفیٰ سے بڑا محمدوں کی حویلی میں مصطفیٰ سے بہتر قیام کسی کا نہیں ہے کہ نہیں؟ خدا نے کہا حبیب قیام کم کیا کر، تیرے پاؤں میں ورم پڑ جاتی۔ مصطفیٰ سے بہتر قیام کوئی نہیں کر سکتا، مرتضیٰ سے بہتر رکوع کسی کا نہیں ہے۔ علی نے رکوع کیا، زکوٰۃ دی، آیت نازل ہو گئی۔ جن کے رکوع پر آیتیں نازل ہو رہی ہوں وہ بھئی مصطفیٰ سے بہتر قیام کوئی نہیں کر سکتا، مرتضیٰ سے بہتر رکوع کسی کا نہیں ہے، حسین سے اچھا سجدہ کسی کا نہیں ہے۔ جو حسین جیسے ساجد کی موجودگی میں سید الساجدین کہلائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ جو حسین جیسے ساجد کی موجودگی سید الساجدین بن جائے۔ ایک ہے ساجد، ایک ہے سجاد، دونوں میں فرق ہے۔ لغت نے لکھا دونوں کا مطلب ہے سجدہ کرنا، ایسی ہے نا کہ، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق۔ مثلا کیا؟ ساجد اسے کہتے ہیں جو پست ہو کے سجدہ کرے۔ اللہ کرے مجھے تمہید نہ باندھنی پڑے۔ ساجد اسے کہتے ہیں جو پست ہو کے سجدہ کرے، سجاد اسے کہتے ہیں جو علی ہو کے سجدہ کرے۔ کیا بات، جو علی ہو کے سجدہ کرے، نہیں اور آسان کرنا۔ سجدہ تب ہوتا جب آپ کے جسم کے 7 اعضاء زمین پر ٹک جائیں۔ ایسے ہے نا کہ ایک پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، پاؤں کے دونوں انگوٹھے، 7 ہو گئے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک رکعت میں سجدے 2 کیوں ہیں؟ ایک اسرار پڑھ دوں، اہل ظرف لوگ ہیں یقیناً قبول کریں گے۔ حضور ایک رکعت میں 2 سجدے، ایک سجدہ تب ہوتا ہے جب 7 اعضاء زمین پر ٹک جائیں۔ جب 2 سجدے ہوں گے تو 7 اور 7 کتنے ہوئے؟ 14۔ خدا 14 کے بغیر سجدہ تو قبول نہیں کرتا۔ علی کے بغیر نماز قبول کیسے ہو جائے گی؟ 14 ہوں گے تو ایک سجدہ ہوگا۔ ساجد وہ ہے کہ جسے سجدے کے لیے اعضاء ٹکانے پڑتے ہیں۔ چلیں اور آسان کرتا ہوں، جو سجدے کے لیے اعضاء کا محتاج ہو اسے ساجد کہتے ہیں، لیکن جو اعضاء کی تخلیق سے پہلے کا سجدہ گزار ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ اعضاء کی تخلیق سے پہلے، بغیر تمہید کے جملہ اور کہوں، جس کا سجدہ اپنا تعارف نہ کرا سکے وہ ساجد ہے، جس کا سجدہ مسجود کا تعارف کرا دے وہ سجاد ہے۔ مسجود کا تعارف۔ اب ابو حمزہ صومالی ایک روایت کرتے ہیں، یہ روایت سنیں اور یہیں فیصلہ ہو جائے گا علی ولی اللہ کتنا بات ہے۔ اب کیونکہ ابو حمزہ صومالی روایت کر رہے ہیں اس لیے ماننا پڑے گا، اس لیے
دیکھیے کہ ابو حمزہ صومالی ہے، ابو ہریرہ نہیں ہے. تھوڑا سا بیدار ہے نا میرے ساتھ. وہ کہتے ہیں ایک روز عبداللہ ابن عمر داخل ہوا میرے مولا کے گھر، اور اس نے آپ کا انی سمیتان تقولو، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یونس نبی خدا نے بطن ماہی میں اس لیے رکھ دیا کہ اس نے آپ کے دادا کی ولایت میں توقف کیا. توقف، انکار نہیں، توقف کیا. معصوم امام نے فرمایا بلا، ہاں میں نے کہا کہ ارنی ان کنتم من الصادقین، کیا مجھے دکھا سکتے ہیں اگر آپ سچے ہیں؟ وقت کے علی نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اچھا اپنی آنکھیں بند کر. اب اس نے آنکھیں بند، اب وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولے تو ساحل سمندر پہ کھڑا ہوں، سمندر کی موجیں آسمان سے ٹکرا رہی ہیں. اب ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں اس نے فوراً امام کا ہاتھ پکڑا. نہیں میں آسان کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر نے وقت کے علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا آپ کو آپ کے اجداد کا واسطہ مجھے قتل مت کیجیے گا. مولا نے ہاتھ جھٹک کے کہا خبردار، ہم دشمن کو دھوکے سے نہیں مارا کرتے، دشمن کو دھوکے سے نہیں مارا کرتے. کہا تم نے کہا تھا اگر میں سچا ہوں، اب دیکھ میں دلیل قائم کرنے لگا. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں اتنے میں مولا نے آواز لگائی یا ایتھا الحوت، کہ بس اتنا کہنا رفع راسہ مثل جبل عظیم، ایک بلند پہاڑ کی مانند سر تلو، اور وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا لبیک لبیک یا ولی اللہ، لبیک لبیک یا ولی اللہ. مولانا بیٹھے ہیں کہ مجھ کو یقین آئے ان سب کچھ نہیں ہے. یہ لبیک لبیک تلبیہ ہے نا. جو حاجی ہیں جو نہیں گئے خدا انہیں لے کر جائے، جب آپ حج پہ جاتے ہیں، بلکہ آسان کرتا ہوں، جب آپ علی کے گھر کے صدقے اتارنے کے لیے جاتے ہیں تو لبیک لبیک کہہ کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کہیں استعمال ہی نہیں ہوتا لبیک. اب مچھلی آ رہی ہے وقت کے علی کے پاس. میں جملہ آسان کرتا ہوں، دنیا مکان کے حج کو جائے تو لبیک کہتی ہے، مچھلی مکین کے حج کو آ رہی ہے کہ لبیک لبیک یا ولی اللہ. کہ ادھر مچھلی قریب آئی. امام نے کہا اسے خبر ہے کہ تو نے یونس کو اپنے بدن میں کیوں رکھا. کہ مولا آپ تو جانتے ہیں، کہ میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتا. اب خبر کی ہے حضور دو اقسام. مثلا ایک خبر یہ ہے کہ آپ کسی سے سوال کریں اور وہ سیدھا جواب ہے کہ نہیں. ایک خبر یہ ہے کہ وہ جواب کی صورت میں پورا قصیدہ پڑھے. مثلا خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہہ سکتا تھا نا ڈنڈا ہے، عصا ہے. موسیٰ نے پورا قصیدہ سنا ہے، میں اس کے ذریعے ریوڑ بھی چلاتا ہوں، دریا میں رستہ بھی بناتا ہوں، سایہ بھی کرتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں. سنایا نا. اب میرے مولا نے مچھلی سے پوچھا تو نے یونس کو اپنے بدن میں کیوں رکھا؟ اس سے بتا. مچھلی نے پورا قصیدہ پڑھا. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ خدا نے جب بھی کسی نبی کو خلق کیا تو سب سے پہلے اس پر آپ کے دادا کی ولایت کو ظاہر کیا. فمن تقبلا جس نے قبول کیا فنجا وہ نجات پا گیا. فمن توقفا اور جس نے وقفہ کیا ذرا سوچا لکیا ما لکیا آدم من المعصیت فلکیا نوح من الغرق فلکیا ابراہیم من النار فلکیا ایوب من المصیبت. کہ جس نے صرف توقف کیا، آدم نے سوچا خدا نے جنت سے بے دخل کر دیا، ابراہیم نے سوچا خدا نے نار نمرود میں گرفتار کر دیا. جس نے سوچا. جملہ کہوں مچھلی کہہ رہے
آدم نے توقف کیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کا مطلب کہ وہاں گندم کا دانہ نہیں تھا، گندم کے دانے کا مسئلہ نہیں تھا۔ کوئی علماء کیا کہتے ہیں؟ ترک اولا ہو گیا۔ اولا سپرلیٹو ڈگری، جس کے اوپر کچھ ہو ہی نہ۔ علی کی ولایت کے اوپر بھی کچھ ہے۔ آدم نے صرف سوچا، خدا نے جنت سے باہر کر دیا۔ اب دنیا سوچے کہ اگر تیرا باپ آدم اولاد کو چھوڑے تو جنت میں نہیں رہتا، تو پورے کا پورا معاملہ چھوڑے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ صرف اولاد چھوڑے تو جنت سے باہر، پورے کا پورا معاملہ چھوڑ دے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ کہا جس نے توقف کیا، جو ہے دیکھنا میری طرف ہے، وہاں جو بھی ہو رہا ہے بولے میں، جس نے توقف وقفے کا بھی نصف ہوتا ہے، لمحے کا بھی آدھا حصہ۔ مچھلی کہہ رہی ہے جس نے توقف کیا کہ جب نہ رسول اللہ، جب خدا نے یونس ولایت علی پیش کی، یا یونس تولّی علی ابن ابی طالب، تار لا، تار سیٹ کر دے، لائٹ آ گئی۔